لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ یوسف علیہ السلام پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے۔ مدینے کی عورتیں یعنی مدینہ شہر کے لیے آتا ہے۔ مصر کے شہر کی عورتیں، تمام کی تمام شاہی خاندان کی عورتیں یوسف علیہ السلام کے عشق میں، جو ان کے خیال میں عشق تھا ورنہ شہوت میں گرفتار ہو چکی تھیں۔ شاہی خاندان کے جو لوگ تھے، جو وزیر تھے یا حواس تھے بادشاہ کے، عزیز مصر جیسا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کی شرافت، ان کے اندر امانت داری، ہر چیز کو خوب دیکھ لیا تھا۔ ان کو یہ نشانیاں نظر آ گئی تھیں، ان کے سامنے یہ کھل گیا تھا کہ قصوروار یوسف علیہ السلام ہرگز نہیں ہے۔ آپ تو نہایت ہی پاک باز ہیں، آپ تو فرشتے کی طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ جیسے عورتوں نے آپ کو دیکھ کے کہا تھا یہ تو کوئی ملک کریم ہے، بزرگ فرشتہ، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسا کہ بات ہو چکی کہ کیسے بچتے ہیں۔ عزیز مصر کے گھر اس کی جو عورتیں تھیں، خواص کی جو عورتیں تھیں، آپس میں ملنا جلنا، اور اب بار بار آنا، یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا، سچ بچ کر آنا، سچ بن کر آنا، بن سور کے آنا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، میں ایک انسان ہی ہوں، اللہ کب تک میں اگر تو ان کی سازشیں، ان کے مکر مجھ سے دور نہیں کرے گا تو اے اللہ، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے وہ خوبصورت بیان جو ایک رسول اپنے بارے میں، نبی اپنے بارے میں دے رہے ہیں۔ حالانکہ نبی تمام کے تمام معصوم الخطا ہوتے ہیں، لیکن کوئی ذوم نہیں تھا اپنی پاک بازی پہ۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے آج تک یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ یقین جانے وہاں کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور پردادا بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جس کو پورے باب الانبیاء کہا گیا، تمام نبی و رسولوں کا باپ۔ یوسف علیہ السلام بھی اسی نسل سے تھے، اسماعیل علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور اسی طرح بڑے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے۔ بہرحال پھر جب فیصلہ ہو گیا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا، تمام حواس نے، اس کے باوجود کو انہیں نشانی نظر آ رہی تھی کہ یہ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، کہ کیسے دور کیا جائے، اب اتنی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے۔ ان کو تو قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے ہمدردی تھی عزیز مصر کو، جو کم سے کم ان کو نظر آیا کہ کس طرح اس فتنے سے بچا جائے، تو یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح قید میں ڈال دیا جائے، تو شاید اس طرح عورتیں بھول جائیں گی، اور پھر جب آپ قید سے نکلیں گے تو یہ فتنہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ عالم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35 لے لیتے ہیں کہ جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لی، سمجھ میں آ گئی بات، ان کے سامنے یہ ساری باتیں کھل گئیں مصر کے لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کچھ عرصے کے لیے ان کو قید کر دیا جائے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اللہ، یہ جو مجھے جس طرف بلا رہی ہیں، جس گناہ کی طرف، اس سے تو جیل ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے کیونکہ جیل مانگی اس لیے جیل میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں جس میں عافیت ہی مانگی گئی ہے کہ اللہ عافیت دے دے، اللہ بچا لے مجھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام، اللہ نے یہی مقدر میں لکھا تھا
जेल में जाना था, घर से निकले, कुएं में डाले के, बिक के, बाज़ार में ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारी, अच्छा घर मिल गया, बड़े ख़ानदान की औरतें आप पर फरीका हो गईं, अल्लाह अकबर। इसीलिए आपने अपने बशरी तकाज़े को सामने रख के अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और आप जेल में चले गए। सूरह यूसुफ की अगली आयत में आता है, आयत नंबर 36 में, आपके साथ 2 और नौजवान जेल में दाखिल हुए। जब आपको जेल में भेजा जा रहा था तो आपने देखा कि 2 और लोग भी आपके साथ, 2 जवान और भी आ रहे हैं। फिर ये जब बैठे तो आपस में बात होनी शुरू हुई तो उनमें से एक ने कहा कि कहने लगा कि मैं देखता हूँ ख्वाब में। एक शख्स ने कहा उनमें से, दोनों में से जो 2 आपके साथ जेल में दाखिल हुए थे, कि मैं देखता हूँ ख्वाब में कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, फलों को निचोड़ कर उनसे शराब बना रहा हूँ। और दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। नब्बिना बितावीली। अब दोनों ने दरख्वास्त की यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि हमें इस ख्वाब की ताबीर बताए कि इस ख्वाब का क्या मायने है। इन्ना नरा का मिनल मुहसिनीन, क्योंकि हम आपको देखते हैं मुहसिनीन में से। अल्लाह अकबर। फिर गारंटी आ गई। जेल में भी कैदियों ने जब आपके चेहरे मुबारक को देखा, अल्लाह अकबर, नूरानी चेहरा, ऐसा चेहरा देखा, उनको लगा कि ये तो वाकई कोई मौसन ही हो सकता है, किसी मौसन का चेहरा हो सकता है। वो 2 जो दाखिल हुए उन्होंने जो बात कही, एक ख्वाब में देख रहा था, उसको बार बार ये ख्वाब आ रहा था। इसमें ख्वाबों की बहुत बात की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी गालबन दूसरी जो किस्त थी यूसुफ अलैहिस्सलाम पर, उसमें ख्वाबों की ताबीर के बारे में काफ़ी डिटेल से बात भी की है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल उन्होंने अब वो अपने ख्वाब जो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए। एक ने कहा कि जी मैं देखता हूँ कि मैं बादशाह के लिए मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, यानी फलों को निचोड़ कर उनसे शराब बना रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। और उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें इस ख्वाब की, हमारे ख्वाबों की ताबीर बताई जाए। आप बहुत नेकोकार महसूस होते हैं, आप हमें नेकोकार और मोहसन नज़र आते हैं। अल्लाह अकबर। एहसान, इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल से। अल्लाह फरमा रहे जैसे सूरह अल-बकरा में वासिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, कि एहसान किया करो। अल्लाह हुस्न सलूक, नेकोकार लोगों से मोहब्बत करते हैं, करने वालों से। और फिर एहसान क्या, कैसे इस दर्जे को पहुंचा जा सकता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 134, वो लोग जो खर्च करते हैं हर हाल में, छुपा के भी, दिखा के भी, तंगी में भी, आसानी में भी, खुशहाली में भी, गुर्बत में भी। और वो जो गुस्से पर काबू पाने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले लोग, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये हैं वो मोहसिन जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। एहसान का दर्जा बता दिया गया कि एहसान का दर्जा क्या है। और सही बुखारी के अल्फाज जो बड़े मशहूर हैं, ये हदीस जबरील, हदीस नंबर 50, काला मल एहसान हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया एहसान क्या है, काला अंताबुदल्लाह कान्ना का तराहू, कि अल्लाह की बंदगी, ज़िंदगी इस तरह गुजरे कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, पूरी ज़िंदगी का खलासा ये है कि जैसे अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम्हारे इस दर्जे को नहीं पहुंच पाते तो ये तो ज़रूर होना चाहिए कि तुम्हें ज़िंदगी तुम्हारी इस तरह गुजरे अल्लाह की बंदगी में कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये एहसास मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। सूरह लुकमान में भी आता है कि या बुनैया, कि कोई भी अमल कर ले तू, चाहे पहाड़ों में जाके कर ले, ज़मीन की कोह में कर ले, आसमानों पर जाके कर ले, अल्लाह क़यामत वाले दिन ले आएगा, क्योंकि बड़ा लतीफ़ भी है और हबीर भी है, बारीक बीन और खूब बहाबर। तो जब ये एहसास मेरे और आपके अंदर पैदा हो जाए, शेख अब्दुल कादर जो शाह वलीउल्लाह के बेटे हैं, इन्होंने तफसीर लिखते हैं कि जब कोई इंसान तन्हाई में बुराई करता है तो अल्लाह की तरफ से एक नदा आती है कि ऐ बंदे, तुझे गैरत आई तो लोगों से, मुझसे ना आई। जब ये दर्जा हम पालेंगे कि हमें अल्लाह से गैरत आनी शुरू हो जाए,
چاہے ہم تنہائی میں ہیں، چاہے ہجوم میں، اکیلے ہیں یا بہت سارے لوگوں کے درمیان، چاہے اپنے ملک میں ہیں، چاہے کسی اور ملک میں، چاہے اپنے شہر میں ہیں، چاہے کسی اور شہر میں، بس یہ احساس ہمارے ساتھ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا عمل ضرور درست ہوگا، پھر ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں احد پہاڑ جتنی ہوں گی، لیکن کچھ ایسے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے ان کی تمام نیکیاں رائگاں چلی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا عمل ہوں گے جو وہ کرتے ہوں گے؟ کہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہی عمل جو تم کرتے ہو، نیک عمل بھی کرتے ہوں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اکیلے کمرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا بزرگ اور کیا ٹین ایجر، کیا عورت کیا مرد، اللہ اکبر۔ یقین کریں یہ سب عملوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ یہ ہے محسن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت یہ ہو، زندگی اس طرح گزرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے جو بات کی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ دو لوگ اور جیل میں داخل ہوتے ہیں، کٹھے داخل ہوتے ہیں زندان میں۔ تو بہرحال وہ دونوں جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی نیکوکار شخص ہمارے ساتھ آیا ہے۔ تو وہ دونوں کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی دنوں سے، ان کو خواب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، تو جب دیکھتے ہیں آپ کے چہرے پر نور کی طرف تو ہمت بنتی ہے اور کہتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک کہتا ہے ان میں سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں پھلوں سے شراب کشید کر رہا ہوں، ان کا جوس نکال کے کشید کیا جا رہا ہے پھلوں کو۔ دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم دونوں کے خواب کی تعبیر بتائیں، ہم آپ کو نیکوکار پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں سے تبلیغ کا بھی کچھ کام شروع ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اب موقع ملتا ہے کیونکہ وہ دونوں آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے یوسف علیہ السلام اب ان سے کہتے ہیں، کہا کہ جو تمہارے لیے کھانا آتا ہے، اس کھانے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اپنا تعلق توڑتا ہوں ایسے لوگوں سے، ایسی قوم سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور وہ آخرت کے بارے میں انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ان دونوں کو دلاسا دیا، تسلی دی کہ جو کھانا ہمیں دیا جاتا ہے جیل میں آتا ہے، اس سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اب ان کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ باتیں کرنے کا موقع ملا تو اللہ کی باتیں شروع ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفلیں جن میں دنیا بھر کی باتیں کر لی جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہ کی جائے تو کل وہ محفل حسرت کرے گی ان بیٹھنے والوں پر کہ تم نے سب کچھ کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کی طرف لوگ اللہ کی بات نہیں کی۔ اور یوسف علیہ السلام تو محسنین میں سے تھے۔ اب ان کی بات کو سنا پہلے تسلی سے، پھر ان کو تسلی بھی دی کہ کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دی جائے گی، اور ساتھ اب ان کو اللہ کی طرف پکارا اور بتایا کہ میں ہر اس شخص سے اپنا تعلق توڑتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، میرا تعلق تو اللہ والوں کے ساتھ ہے۔
یعنی اللہ کے لیے تعلق ہے، اور وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہ کون سے دین پر تھے؟ دین ابراہیمی پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے یوسف علیہ السلام۔ چھوٹی عمر میں چلے آئے، 10 سال 11 سال کی عمر میں قوم میں ڈالا گیا، لیکن بات کو سمجھنے والے تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اب ذمہ داری شروع ہو گئی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 میں آتا ہے کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اصل تو ملت ابراہیم ہے، جس پر یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ آیت نمبر 135 ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہتے ہیں یہ یہودی اور نصرانی کہ ہو جاؤ یہودی اور نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ کل آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وما کان من المشرکین، کیونکہ وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اور تم لوگ تو شرک کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کی آیت ایک اور لے لیتے ہیں، 120 نمبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصرانی، یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، اور آج ہم سے بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کے طریقے کی پیروی نہ کر لیں۔ کل ان خد اللہ هو الہدا، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یعنی الہدا، یہ قرآن۔ پھر آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ کے توسط سے ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی پیروی کی، ان کی خواہش کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم، یہ قرآن آ چکا ہے، اللہ کا پیغام آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا آپ کے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ملت ابراہیم یہ اصل دین ہے۔ یہود و نصارہ تو چاہتے ہیں، آج بھی ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے۔ ان کو تکلیف کس چیز کی ہے؟ نہ نماز کی، نہ قربانی کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، لیکن نظام وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہونا چاہیے۔ نظام ہمارا چلے گا دنیا میں۔ اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے، یا اللہ کا دین جہاں قائم ہو وہاں یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کو اور بھی سورہ الانعام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دین جو بالکل سیدھا ہے، طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، وما کان من المشرکین، اور ہرگز آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ، اصل دین تو یہی ہے۔ سورہ یوسف کی اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اب مزید ان سے بات کر رہے تھے، دیکھا کہ وہ آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، آپ نے مزید بات کو جاری رکھتے ہوئے ان سے اپنا تعارف بھی کروایا کہ میں تو اس دین کی، اس طریقے کی پیروی کرتا ہوں جو میرے باپ دادا کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے جو کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ تو خالق نے دیا، ہم تو مخلوق ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے ہم پہ کیا، علینا، ہم پر کیا، وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لوگوں پر بھی کیا، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دین کا مل جانا، شرک سے بچ جانا، توحید پہ آ جانا، موحد بچ جانا، یقین کرے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہم پر بھی ہے اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ احسان ہے
کیونکہ اللہ چاہتے ہیں رسولوں کو بھیجا اس لیے کیا، کتاب صحیفے اس لیے اتارے گئے تاکہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائے، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ دیکھیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا، ان میں سے ہر ایک ہدایت پہ تھا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا، اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، من قبل، ان سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّاتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے ہدایت دی تھی اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی روش پر چلنے والوں کو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اللہ کا یہ شکوہ آتا ہے قرآن میں کہ اکثر لوگ جو ہیں شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا اتنا بڑا احسان، فضل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ قرآن قُلْ بِفَضْلِ اللّٰہِ، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یونس میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، رحمت میں سے ہے، اور اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن بہتر ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی بھی چاہت کر لیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے ایمان نہیں لاتی، لانے والی نہیں ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں آتا ہے کہ یہ یقیناً بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں یہ علم دیا، لیکن اکثر لوگ کو یہ علم نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو جو چاہتا ہے کار گزرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بہت ساری جگہ پہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 99 میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کا قصہ بھی بیان کر دیا، ہر مثال بیان کر دی، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انکار کرتے ہیں اکثر انسان، کس کی وجہ سے؟ اللہ اکبر، اپنے ہٹ درمی ضد کی وجہ سے، انات کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 54 میں وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کی، لیکن انسان اکثر چیزوں میں بہت چکرالو ہے۔ بہرحال آپ نے اگلی آیت 39 لے لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ کیا وہ بہتر ہے بہت سارے خدا یا ایک اللہ جو واحد ہے، زبردست ہے، قہار ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ جو ہے ایک ہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پہ سمجھایا، اور یہ وہ بات ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بچپن میں بھی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک کی بجائے اگر زیادہ اللہ ہوتے تو یہ زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ ایک کہتا میں آج سورج نکال لوں گا، دوسرا کہتا نہیں آج بارش ہوگی۔ یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے لیتے ہیں، 1-2 آیتیں لے لیتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو ضرور پھر کیا کرتا؟ آسمان کی طرف چڑھائی کرتا۔ ہر شخص چاہتا ہے، جیسے دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ ایک کے بعد میں سپر پاور بن جاؤں، تو وہ بھی چاہتا کہ میں سپر اللہ بن جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان کے درمیان تو ضرور فساد مچ جاتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، تو پاک ہے اللہ ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، ان دونوں کے خواب کی تعبیر کیا تھی، انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے۔ الحمدللہ جو بھی باتیں کی گئیں یوسف علیہ السلام کا کردار جب دیکھا جائے تو بار بار ایک چیز کا ذکر آتا ہے کہ آپ محسنین میں سے تھے، احسان کی روش پر چلنے والے، لوگوں سے جو توڑنے والے تھے ان سے جوڑنے والے، جو نہ دے اس کو دینے والے، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنے والے۔ کہ ہے احسان، اور پھر احسان کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ پوری زندگی اس طرح گزرے
کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ درجہ نہیں حاصل ہوتا تو یہ تو ضرور ہو پوری زندگی اس طرح گزرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ یہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، اور اس قصے میں جتنے بھی ہمارے لیے جتنے سبق ہیں، جتنی نصیحتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے بہرہ مند فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے لیے بھی اللہ محسنین کا لفظ کل قیامت والے دن احسان کرے، اور اللہ محسنوں سے، احسان کی روش پہ چلنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة